آج کی جگ بیتی کی کہانی بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہے اور ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ جیسا کہ میری پہلی سٹوریز بھی آپ لوگ سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں، اسی طرح یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نے یہ کہانی مجھے بھیجی ہے اور وہ رکشے میں سفر کر رہے تھے، اور رکشہ ڈرائیور جو تھا وہ لڑکا بہت ایک ڈیسنٹ سا لڑکا اور بڑے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے لیکن رکشہ چلا رہا تھا۔ تو وہ جو بھائی ہیں انہوں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ رکشہ چلا رہے ہیں، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ تعلیم یافتہ بات چیت کرنے سے ایک سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں اور تعلیم یافتہ لگ رہے ہیں، تو تعلیم کے باوجود آپ رکشہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو اس لڑکے نے جو اپنی کہانی سنائی، کہانی تو چھوٹی سی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت اچھا سبق ہے۔ اس لڑکے نے سنایا کہ وہ ایک بینک میں ایز اے مینیجر جاب کر رہا ہے، اور اس لڑکے نے ماشاءاللہ MBA کیا ہوا تھا، اور شام کو پارٹ ٹائم جو ہے وہ رات کو 11 بجے تک جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے، 7 بجے سے شام 5 بجے سے کبھی 4 بجے سے، جب اس کا بینک کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بینک میں، اچھے بینک میں مینیجر کی پوسٹ پہ جاب کر رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ اس کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ لوگ کوئی 9 بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی ٹائرز کی کوئی فیکٹری تھی جو بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ تو ایک دن ان کی فیکٹری میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے اس فیکٹری کو آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی وجہ سے ان کے والد صاحب اور یہ سب لوگ بھاگے دوڑے اور سب جو کوشش کر سکتے تھے کی، لیکن ان کی فیکٹری کیمیکل اور ان سب چیزوں کی وجہ سے بچ نہ سکی، اور پوری کی پوری فیکٹری جو ہے ان کی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ ہم بہت اچھے کھاتے پیتے ماحول میں اور بہت سیٹنگ کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے تھے، ہمارے والد نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دلائی تھی، ہم اپنے والد کے ساتھ بزنس میں سیٹ تھے، لیکن حالات نے اور وقت نے کچھ ایسا اپنا پہیہ گھمایا کہ ہمارا جو بنا بنایا سیٹ اپ تھا، جو 2 پشتوں سے ہمارا ایک بزنس چلتا آ رہا تھا میرے والد کا، وہ سب کا سب جو ہے ایک راکھ کے ڈھیر میں بدل گیا۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ حالات ایسے خراب ہونے شروع ہوئے کہ ہم نے جو ہمارا اتنا بڑا گھر تھا، پہلے ہم نے اس کو سیل کیا، پھر جو ہمارے چھوٹے بھائی ہم سے اس نے بتایا کہ 6 بھائی جو ہیں ہم ماشاءاللہ سب اچھے سے کام کرتے ہیں، اور ہمارے 3 بھائی جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ، تاکہ جو تعلیم ہم نے اچھی حاصل کی ہے وہی تعلیم ہم اپنے بھائیوں کو بھی دلائیں۔ اور بھلے ہم آسمان سے زمین پہ گر گئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ہم سب بھائی محنت اور جدوجہد کے ساتھ واپس اسی امید اور اسی طاقت اور ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور پھر ہم اوپر چلے جائیں گے۔ تو وہ شام کو رکشہ چلا رہا ہے، ایک بھائی اس کا جو ہے وہ شام کے ٹائم گاڑیوں کا کام کرتا ہے، گاڑیوں کے مکینک وغیرہ کے اس میں شاپ میں کام کرتا ہے، اور اچھی تعلیم، کوئی انجینئر ہے، کوئی بھائی جو ہے وہ کسی نے MBA کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی لیکچرار ہے، یعنی کہ سب اس طرح وہ سارے بھائی جو تھے مختلف شعبوں سے وابستہ تھے، اور سب وائٹ کالر جاب کے بعد شام کو 2 ڈیوٹیاں دے کے اور اپنے گھر کو سنبھال رہے تھے اور اپنے گھر کو چلا رہے تھے۔ تو اس لڑکے نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو بہت سنبھال کے رکھا، اور ہم نے اپنے والدین کو بالکل فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم ایک بنے بنائے بزنس سے یا ایک ایسے کاروبار سے جو ایک پرسکون طریقے سے ایک زندگی چل رہی ہے اور بالکل ہی ڈگمگا گئی ہو، اور ہم جو ہیں گر گئے نیچے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور اپنے سب بہن بھائیوں کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ہم ایک اب کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم نے جو جمع پونجی تھی وہ سب بیچ باچ کے، اور ہم اپنا گزر بسر کرتے کرتے اس اسٹیج پر آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری ہمت جو ہے وہ اسی طرح سے باقی ہے، اور اس ہمت کی وجہ سے ہی میں روز اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنے کام پہ جاتا ہوں، اور وہاں سے واپسی پہ یہ رکشہ لے کے اور چلاتا ہوں، اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ابھی بھی تقریباً ویسا ہی ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ بھلے سے ہم بہت زیادہ مالی مشکلات میں آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے اپنے دل کو اور اعصاب کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ تو اس کہانی سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ تھا کہ اچھے خاصے لوگ جو اللہ تعالیٰ جن کو بہت سب کچھ دیتا ہے، کبھی کبھار زندگی کا پہیہ جو ہے ایسا گھومتا ہے
کہ انسان نیچے سے اوپر چلا جاتا ہے جب اللہ کی رضا ہو، اور بعض دفعہ اللہ کی رضا اور مصلحت کے تحت اوپر سے نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔